سلسلہ چشت اور اصلاح باطن ہمارا آج کی نشست کا موضوع ہے. ہم بڑھیں گے حافظ عرفان اللہ صاحب کی جانب. حافظ صاحب قبلہ، سلسلہ چشت میں تربیت کا جو معیارات ہیں اس کا تو ذکر مفتی صاحب قبلہ نے فرما دیا. جس طرح ابتداء انہوں نے کہا تھا کہ بابا صاحب کی ذات کے حوالے سے جو بھی موضوع ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ ایپیسوڈ میں ہم اسے مکمل کر پائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی عزت والی ہستی ہو اور ان کے تو ایک ایک ذات کے وصف کے اوپر بات کرنا چاہیں، اس کے لیے شاید ہمیں بہت وقت چاہیے ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ جو چھوٹی چھوٹی اہم ترین باتیں ہیں وہ اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کرتے جائیں. سلسلہ چشت میں ایک اور ان کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ کلاہ چہار ترکی کی صورت میں، یعنی ایک ایسی کلاہ، ایک ایسی دستار جس کے 4 کونے ہیں، وہ اصطلاحاً دی بھی جاتی ہے اور وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ خوبصورت وصف ہے سلسلہ چشت میں. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو کھولیں کہ یہ جو کلاہ چہار ترکی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ظاہری اور باطنی جو وجوہات ہیں اس بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو. بالکل، وہ مصرع ہے نا جی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اچھا، حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو صوفیاء کا ایک ایک جو فعل ہے اس میں کمال حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وائز کمال ترک سے ملتا ہے یہاں کمال، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے. تو صوفیاء کرام کا یہ جو کلاہ چہار ترکی ہے، اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو 4 ٹوپی کے 4 کونے ہیں ان میں 4 اہم چیزوں کی طرف نسبت ہے: شریعت کی طرف، طریقت کی طرف، حقیقت اور معرفت کی طرف. درست. اور بعض بزرگوں نے اس کو 4 چیزوں کے ترک کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر دے. درست. ایک یہ ہے کہ انسان دنیا کی جو چاہت ہے، دنیا کی طلب ہے، اس کو ترک کر دے. ایک صوفی دنیا کا طالب نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عقبہ کا بھی طالب نہ ہو، اس کو بھی ترک کر دے. اللہ. یعنی جس طرح کے حضرت رابعہ بصریہ کے طرف ایک معروف قول ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ تو جنت کے لالچ کے لیے اور نہ جہنم کے خوف سے. اگرچہ یہ ایک شریعت کا منشا مطلوب ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کے اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے. تو دنیا بھی ترک کریں، عقبہ بھی ترک کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، خواہشات نفسانی بھی ترک کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کو ترک کریں اور صرف ضرورت کا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے کہ صرف جس سے زندگی بچ جائے بس اتنا کھانا، اور زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. اچھا. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اور جو وہ کسی نے کہا تھا کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں فقط آپ کا سامنا چاہتا ہوں. تو جنت میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ اصل میں ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. تو کلاہ چار ترکی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ خرقہ حاصل کرتا ہے، یہ کلاه حاصل کرتا ہے، تو وہ ان چاروں چیزوں کو ترک کرے اور صحیح معنوں میں صوفی بن کے اس دنیا میں رہے، اور اس کا وجود پھر اپنے لیے نفع بخش ہوگا اور پھر کائنات کی ہر ذرے کے لیے اس کا وجود نفع. بہت خوبصورت حافظ صاحب، بڑی صراحت سے آپ نے ہمارے ناظرین تک اپنی بات پہنچا دی ہے. پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، فیض فرید جاری و ساری ہے. پروگرام میں اس وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.